معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے غزوہ خیبر کے ابتدائیے کو آپ کے سامنے سارا کا سارا رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو قلعوں کو فتح کیا اس کی ترتیب آپ کے سامنے رکھی کہ یہ تاریخ کے اندر نہیں ملتا کہ نائم قبیلے کو پہلے فتح کیا گیا، ابئی کو کیا گیا وغیرہ۔ اس کے اندر اختلاف موجود ہے، اور مختلف صحابہ کو مختلف قلعوں کی فتوحات کے لیے علم دیا گیا۔ لیکن جب قلعہ نائم کی باری آئی تو اس کی فتح مسلمانوں کے لیے مشکل تر ہوتی چلی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اعلان فرما دیا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح لکھ دے گا، اور اس بندے کی جو فضیلت بیان کی وہ یہ بیان کی کہ اس بندے میں دو خوبیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی عظیم خوشخبری تھی، اور اتنی بڑی، دیکھیں بندے کا نبی سے محبت کرنا یا بندے کا اپنے رب سے محبت کرنا یہ بھی اعزاز کی بات ہے، لیکن یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ رسول اللہ کی محبت ماں باپ ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے، اسی طرح رب کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ تو فرائض میں سے ہے، لیکن پھر بھی جو فرض پورا کرتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ یہ صرف خوشخبری ہوتی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی سند ہے کہ اس کے دل میں پورے کا پورا ایمان ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا، اور اللہ بھی عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب، اور عرش والا رب، اور رسول خاتم النبیین اور ختم نبوت کا تاج جن کے سر کے اوپر ہے وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو ہر صحابی کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کل علم مجھے مل جائے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے دن علم دینے لگے تو بڑے بڑے جرنیل صحابہ اپنے سروں کو اونچا اونچا کر کے رسول اللہ کو اپنا چہرہ دکھا رہے تھے کہ شاید ہمیں دے دیا جائے، شاید ہمیں دے دیا جائے۔ رسول اللہ ان جرنیل صحابہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور حضرت عمر کی خواہش بھی تھی کہ مجھے دیا جائے۔ لمبے قد والے تھے تو اونچی گردن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار چہرے کو کر رہے ہیں، مختلف صحابہ کی خواہش ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے صحابہ کو دیکھتے ہیں اور اپنا مطلوب اور مقصود ان میں نہیں پاتے، تو کہتے ہیں علی کہاں ہیں؟ کہا وہ تو بیمار ہیں، ان کو تو جب سے آئے ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے، اشوب چشم جو پچھلے دنوں یہاں پہ بیماری پھیلی تھی وہ ان کو آنکھیں آئی ہوئی ہیں، تو وہ تو بالکل دیکھنے سے چلنے پھرنے سے بالکل تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو ان کی آنکھوں پہ لگایا اسی وقت، یہ نہیں کہ جس طرح آپ ڈراپس ڈالتے ہیں ایک دن بعد 2 دن بعد ٹھیک ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب میں سے ہے، لعاب لگایا ہے آنکھوں کی ساری بیماری جاتی رہی، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نظر اتنی تیز ہوئی کہ کبھی جو دھندلاہٹ کبھی آ جاتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی۔ تو ویسے ضمنی طور پر یہ جو لعاب ہوتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بیماریوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بادینا یشفا بہا سقیمنا باذن ربینا، یہ جو دعا ہے یہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب کو انگلی پہ لگا کر اور مٹی میں یہ ملا کر، جہاں پہ کسی کا زخم، پھوڑا، کوئی سکن الرجی کی بیماری ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ شعبہ چشم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کیا اس سنت کو امت اختیار کر سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل۔ علاج کے باب میں یہ جو حقیقت میں آپ نے بعض لوگوں سے یہ باتیں سنی ہیں، بات ضمنی طور پہ آئی ہے کہ یہ جو دم ہے یہ جی پینے کی اور کھانے کی چیزوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لینے سے منع فرمایا، جی ہاں، لیکن کیا پانی کے اوپر، دودھ کے اوپر دم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور امی عائشہ کی طویل حدیثیں اس باب میں موجود ہیں۔ ہاں علماء نے یہاں پہ ایک تطبیق ضرور کی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھونک مارا کرتے تھے کھانے پینے کی چیزوں میں تو وہ میدے والی پھونک نہیں تھی ہوتی. یہ علماء کا موقف ہے. ویسے اگر کوئی دم کرتے ہوئے پھونک مار دے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر علماء نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھتکارا کرتے تھے، پھونک نہیں تھے مارا کرتے. یعنی زبان کے اندر اندر، منہ کے اندر اندر جو ہوا ہے، جیسے جس کو ہم کہنا تھتکارنا کر کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کا طریقہ تھا. تو اگر کوئی اس طرح بھی کرے وہ بھی ٹھیک ہے، دوسری طرح کرے تو بھی ٹھیک ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب لگایا ان کی آنکھیں بالکل درست ہو گئی اور ان کو کہا کہ آگے بڑھو. گزشتہ خطبے میں یہاں پر عامر کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ پہلے عامر مرحب کے مقابلے میں نکلے تھے اور انہوں نے تلوار ان کے قدموں پہ ماری، وہ تلوار اچک گئی اور ان کو واپس آ کے لگ گئی اور اسی زخم سے وہ شہید ہو گئے. اب مرحب وہ بھی یہودیوں کا ایک بہت بڑا سپہ سالار ہے اور عامر کو چوٹ لگنے کے بعد اس کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور وہ بار بار شعر پڑھ رہا ہے. قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب. اس طرح انداز میں، روب ڈالنے کے انداز میں وہ شعر پڑھ ہے. اب حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو علم دے دی ہے، تو حضرت علی نے مرحب کے شعر کو سنا. اور مرحب کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں بڑا جرنیل ہوں اور بڑا طاقتور ہوں اور میرے تجربے اور مشاہدات کو ساری دنیا جانتی ہے. جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو مرحب اس کے اندر شعلوں کو بھڑکاتا ہے. اس طرح کے الفاظ جب اس نے کہے تو حضرت علی آگے بڑھے اور اس وقت فی البدی اپنی حضرت علی نے اپنی تعریف میں جو اشار کی یہی ہے بس. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا او فیہم بالسائی قیل السندرا. انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں، تو مرحب ہے تو ہوگا، لیکن میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کے پیدا ہونے کے دن اس کا نام شیر رکھا ہے. شیر رکھا ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرا قلیس غابات کریہ المنظرا. اس شیر کی طرح کہ جو جنگل میں جب دھاڑتا ہے تو خوف پھیل جاتا ہے. اگر تو میری طرف تیر کو پھینکے گا یا تلوار کو یا یہ جو تو آگ بھڑکانے کی باتیں کرتا ہے، او فیہم بالسائی قیل السندرا، ایک تیر پھینکے گا پورے کا پورا درخت تیری طرف اچھال دیا جائے گا. اور تیزی سے یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے. ایک بار کیا، ایک بار، صرف ایک بار، اور مرحب کا پورا جسم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ایک بار سے. مسلمانوں نے خوشی سے تکبیر کی صداؤں کو بلند کرنا شروع کیا. ابھی عامر کو شہید کرنے والا. تو پھر یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. جیسے ہی مرحب قتل ہوا، مسلمان خوشی سے تکبیرات کی صدائیں بلند کرتے ہوئے قلعہ نائم پہ چڑھ دوڑے. اس دوران جب حضرت علی تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے تو ایک یہودی نے پوچھا کون ہے آپ؟ کہا علی. کہا آپ غالب آ جائیں گے. یہودیوں کے پاس کچھ پیشین گوئیاں ان کی سابقہ کتابوں میں موجود تھیں اور کہا آپ بلند ہو گئے. علی کے نام سے استعارہ لیا بعد نے کہا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے نام سے لیا تھا علی الوف سے. تو اس نے کہا آپ غالب آ گئے، آپ فتح پا جائیں گے. لیکن مرحب کا بھائی یاسر پوری اسی طرح اپنے آپ کو پورا کا پورا، مرحب نے بھی اپنے آپ کو پورا لوہے کے اندر، لوہے کی اس نے وہ زرہ پہنی ہوئی تھی اور مختلف اس نے آلات لگائے ہوئے تھے دفاع کے لیے، لیکن حضرت علی کی تلوار نے ان سب کو کاٹ ڈالا. تو اسی طرح یاسر بھی آگے بڑھا اور آ کے للکارنے لگا کہ ابھی کہاں جاتے ہو قلعے کی طرف، ابھی میرا مقابلہ کرنا باقی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا آپ اپنے کام میں مصروف رہیں. زبیر کو کہا آپ نکلو اس کا مقابلہ کرو. تو زبیر کی والدہ اس لشکر میں ہمراہی تھی تو کہنے لگی اللہ کے رسول اتنا بڑا جرنیل ہے، میرے بیٹے کو آپ اس کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں تو کیا خوف نہیں ہے؟ صرف پوچھ رہی ہیں کیا میرا بیٹا آج شہید ہو جائے گا؟ یاسر ہے، چھوٹا جنگجو نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا
وہ جو یاسر ہے تیرے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ حضرت زبیر آگے بڑھے، ایک ہی وار میں یاسر کو قتل کر دیا تو مسلمانوں نے پھر تکبیرات کی صداؤں کو بلند کیا تیزی سے، یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ جیسے یہ قلعہ فتح ہوا تو یہ ایک مشکل ترین قلعوں میں سے تھا، لیکن بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے بعد جو قلعہ سب سے مشکل تھا وہ سعد بن معاذ نامی قلعہ تھا۔ اسی طرح ابئی کا قلعہ، زبیر کا قلعہ، قلعوں کے انہوں نے یہ نام رکھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قلعے فتح نہیں تھے ہو رہے تو ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہ تعالیٰ ان قلعوں میں سے سعد بن معاذ کے قلعے کے بارے میں خصوصی دعا کی، اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کر دے اور ہمیں یہاں سے خوراک اور چربی وافر عنایت فرما۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ قلعہ فتح ہوا تو اتنی خوراک اور چربی کسی قلعے میں سے نہ نکلی جتنی یہاں سے نکلی، مراد مال مویشی ہیں، جانور ہیں۔ یہی یہ جو دعا ہے ضمنی طور پہ بات آئی ہے، تو یہ فقہ کا بھی یہاں پہ ایک بڑا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ترتیب آگے پیچھے کچھ ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ آپ کے سامنے ان واقعات کو رکھیں گے۔ وہ کیا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بھوک کا شکار ہو گیا، طویل محاصرے تھے، ظاہر ہے اتنے زیادہ 200 گھڑ سوار ہیں اور گھوڑوں کا چارہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ 1200 پیدل ہیں، یعنی 1400 افراد ہیں۔ 1400 افراد کے کھانے پینے کے انتظامات ہوتے ہیں، اور یہ قلعوں کے محاصرے بڑھتے چلے گئے۔ تو رسول اللہ نے جب یہاں دعا کی اللہ تعالیٰ خوراک بھی دے اور چربی بھی وافر، یہاں سے مراد کھانا پینا ہے، اور جانور بھی عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تو اللہ رب العزت نے سن لی، لیکن انہی فتوحات کے درمیان میں یا بعد مورخین نے فتوحات کے آخر میں ہوا یہ کہ صحابہ پھر بھوک کا شکار تھے، اور صحابہ نے اس بھوک کو دیکھتے ہوئے اپنے گھریلو گدوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، اور گھریلو گدوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکا لیا اور ہانڈیوں میں پک گیا، اور وہ لقمہ اٹھائے اس کو کھانے والے ہیں۔ بھوک کی شدت ہے، جنگ کا عالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ گھریلو گدوں کو آج بھی ذبح کیا گیا، اور اس سے پہلے عرب ان کو ذبح کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج خیبر کا دن ہے، آج کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم دیتا، اور یہ حکم کس کے ذریعے آیا؟ آسمان کے رب کے ذریعے۔ میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد میری امت کے اوپر گھریلو گدوں کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ صحابہ نے ہانڈیاں پکا لی، کئی صحابہ لقمے ڈالنے لگے ہیں پکے ہوئے کھانے کے۔ یہ صحابہ کی اطاعت اور تابعداری کے اس طرح کے ان گنت واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لشکر میں پھیلا کہ گھریلو گدے کا گوشت آج کے بعد حرام کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے اپنی ہانڈیوں کو الٹ دیا، وہ جو لقمے اٹھائے ہوئے تھے زمین پہ پھینک دیے بھوک کی شدت کے باوجود۔ بعین اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اعلان کیا تھا آج سے شراب کو حرام کر دیا گیا، تو مدینہ کی گلیاں بہہ اٹھی اور بھر گئیں شراب کے سارے جام، اسی وقت صحابہ نے انڈیل دیے۔ بعین اسی طرح صحابہ نے گھریلو گدے پکے ہوئے کا گوشت الٹا دیا اور لقمے پھینک دیے۔ یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیے کہ اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ بھی کہا، وہ یہ تھا آج کے بعد گھریلو گدوں کا گوشت حرام ہے، اور آج کے بعد عرب کی جو رسم ہے اور جاہلیت کی جو رسم متع ہے اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ متع اور گھریلو گدوں کا گوشت اسی دن حرام ہوا، اور اس لیے ایک خاص طبقہ فکر اس حدیث کا انکار کرتا ہے کہ وہ اس حدیث کو نہیں مانتا، اور ان کے نزدیک گھریلو گدا بھی جائز ہے اور متع بھی جائز ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے منکر ہیں۔ یہ بات کچھ طویل ہے لیکن عام فہم انداز میں کہتا ہوں، رسول اللہ کی جو حدیث ہے کہ ہر ذی ناب حرام ہے، اس حدیث سے ایک بات ملتی ہے، ذی ناب سے مراد کارنیورس جس کے 2 نکیلے دانت ہوں وہ حرام ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک استثناء رسول اللہ نے چھوڑا، تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو ذی ناب نہیں ہیں، جن کے دانت سیدھے ہیں، جن کے یہ 2 نکیلے دانت کنائنز نہیں ہوتے، تو وہ سارے کے سارے حلال ہیں۔ تو اس اصول کے تحت تو گدھا اس کے دانت بھی سیدھے ہوتے ہیں، وہ بھی چرنے والا ہوتا ہے، اس کے بھی 2 نکیلے دانت نہیں ہوتے، تو عمومی کلیے کے نزدیک تو گدھا حلال ہے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام لے کے حرام کر دیا امت کے اوپر. تو کلیات کل کے لیے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض استثناء ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھریلو گدھے کو، گھریلو گدھے سے مراد یہاں پہ گھریلو کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ عربی زبان کے اندر ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں گھریلو اور جنگلی جانوروں میں فرق ہے. وہ جنگلی گدھا بھی کہتے ہیں. اب ہم اردو میں کبھی جنگلی گدھا ہم نے سنا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیبرا. اب زیبرا ایک بالکل الگ لفظ ہے اردو میں، انگلش میں، ہر لغت میں. زیبرا بالکل ایک الگ جانور ہے، تو لیکن اس کو حمار الوحشی کہتے ہیں عربی، کہ جنگلی گدھا ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امتیاز پیدا کرنے کے لیے کہا کہ گھریلو گدھا حرام ہے. اس سے لوگ یہ مراد نہ لے لیں کہ وہ زیبرا بھی حرام ہو گیا، مراد یہ ہے. اس لیے ہر چرنے والا جانور جس کے دانت سیدھے ہو وہ حلال ہوتا ہے، سوائے گھریلو گدھے کے. یہ جو ہمارے ہاں پاکستان، پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا پایا جاتا ہے، وہ 100% حرام ہے. لیکن افسوس اور دکھ ہے ہمارے ہی معاشرے میں ایک ایسا شخص آج بھی موجود ہے، اور نوجوان میں حیران اس کو بڑا سنتے ہیں، اور مجھے پتہ لگا وہ کہتا ہے جی مسلمانوں نے ایسے ہی گدھے کو حرام کر دیا. ساحل ادیم صاحب نام کا کوئی شخص ہے، کہتا ہے گدھا تو حلال ہے، گدھوں کے لیے حلال ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ چکی ہے، اس کے بعد اس کے حلال ہونے کا کوئی کنسپٹ. اور ایک کچھ عرصہ قبل ایک دفعہ ٹی وی پہ ایک بیچارے شخص کا بھی یہ انٹرویو چلا تھا کہ ہم اس کے اوپر سواری کرتے ہیں، سواری کرنا جائز ہے، کھانا حرام ہے، اس طرح کے لوگ دلائل. تو ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام لے کے حرام قرار دے دیا. اور اسی طرح متع کو حرام قرار دے دیا. متع بنیادی طور کے اوپر ایک ایسا نکاح عربوں میں رائج تھا کہ جس کے اندر مہر دیا جاتا تھا، جس کے اندر باضابطہ نکاح کی کچھ شرائط پائی جاتی تھی. ایجاب اور قبول ہوتا تھا. آپ سے میں نکاح کرنے لگا ہوں 1 سال کے لیے، آپ کو قبول ہے؟ جی آپ کتنا مہر دیں گے؟ اتنا مہر. ایجاب قبول نکاح، اس کو نکاح متع کہا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر اس کو حرام قرار دے دیا. اس سے مراد 1 سال نہیں ہے، اس سے مراد 1 دن بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد 20 سال بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور کے اوپر یہ نکاح رسول اللہ نے اپنی زندگی ہی میں عرب کے اندر چلتی ہوئی جو رسومات کا خاتمہ کیا، ان میں سے اس رسم کا بھی خاتمہ کیا کہ ہر ایسا نکاح جس کے اندر طلاق کی نیت موجود ہو، یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہر ایسا نکاح جو اس بنیاد پہ کیا جائے کہ میں آپ کو اتنے عرصے کے بعد طلاق دے دوں گا، وہ نکاح متع ہی ہے. چاہے آپ اس کو جو مرضی نام لے دیں اور دے دیں، وہ نکاح حرام ہی ہے. اب یہاں پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم ایک خاص طبقہ فکر کو تو نشانہ بناتے ہیں، اور دیکھو یہ نزدیک متع بھی جائز ہے، نکاح متع بھی حلال ہے. اپنے گریبانوں میں ہم نے کبھی نہیں جھانکا کہ ہمارے ہاں طلاق ہو جائے تو بچی کو کہا جاتا ہے جا دوسرے مرد کے پاس جا، اس کے ساتھ نکاح کر. وہ نکاح کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے؟ طلاق کی نیت کے اوپر کیا جاتا ہے کہ 3 دن بعد، 4 دن بعد، 1 ہفتے بعد، 5 دن بعد، اتنے دن بعد یہ بندہ طلاق دے دے گا. وہ متع نہیں ہے آپ کے نزدیک، وہ حلال ہے معاذ اللہ. اس سے بڑا حرامہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی متع ہی ہے کہ ابھی بچی کو طلاق ہوئی ہے، بچی عدت میں ہی ہے، نکاح کسی اور سے کر دیا اور طلاق کی نیت کے اوپر کیا، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر وہ عدت میں ہے، پھر اس کو پہلے حامد کے پاس واپس لے آئے. اس سے بڑا شریعت کا کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں. آپ لوگوں کو تو اعتراض کرتے ہیں، میں اور آپ، اللہ کے بندو یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ اس سے بدتر ہے. جس طرح وہ بدتر ہے، یہ بدترین ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں. وہ جو ایک اللہ نے اور رسول اللہ نے پروین دی ہے وہ حادثاتی ہے، اس کے اندر نیت طلاق کی نہیں ہے. کہ اگر عورت کہیں شادی کر لے پھر قدرتی اس کا حامد مر جائے، پھر قدرتی اس کو طلاق ہو جائے، تب پہلے کی طرف لوٹ سکتی ہے. تو آپ نے اس کو ہیلا بنا لیا.
تو پھر اگر ہیلا بنایا تو وہ بھی نکاح متع ہے، وہ بھی زنا ہی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ جائز ہو جائے گا؟ وہ بدتر از زنا ہے۔ بلکہ بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بھائی غصہ تجھے آیا، طلاق تو نے دی، غیظ و غضب میں تو آیا، حلالے کے لیے بیوی کو پیش کر رہا ہے، حلالہ تیرا ہونا چاہیے، معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے۔ غصہ تو کر رہا ہے، زبان تو چلا رہا ہے، بدتمیزی تو تیری ہے، بدبختی تو تیری ہے، قصور بیوی کا۔ یہ جو عمل ہے یہ بدتر از متع ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ علم کے دور میں، اور علم پھیل چکا ہے، بہت سے علماء اہل سنت کے بھی اب اس بات کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اور آپشنز دی جاتی ہیں، کسی نے حلالہ کروانا ہو تو ہمارے مدرسے میں آیا جائے۔ اور اب بندہ دکھ کی کیا داستان سنائے؟ میں تعصب کی اور طعن و تشنیع کی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن عینی شاہد ہوں، نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ وہاں پہ جو حلالہ سینٹرز کھلے ہیں، جو شخص حلالہ کرتا ہے اس کو مالی کہتے ہیں، اسی طرح جیسے جو جانوروں کو لگانے والے جب لگوانے جاتے ہیں تو اس جانور کو مالی کہا جاتا ہے، پانی دینے والا۔ تو یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ متع دیکھیں جی، یہ پوری پاکستان کی پوری انڈسٹری اس وجہ سے چل رہی ہے، یا جی طوائفوں کو اس لیے نہیں پکڑا جاتا، ان کے بعد لائسنس ہوتا ہے، یہ ہمارا مسلک یہ ہے، تو ان کو عارضی نکاح کی اپنے مسلک کے مطابق اجازت ہوتی ہے، وہ گھنٹے کا کریں 2 گھنٹے، ان کے اوپر اعتراض ہے۔ وہ تو طوائفیں ہیں، وہ تو جسم فروشی کر رہے ہیں، آپ کا مولوی کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی لوگوں کو آفرے دے رہا ہے کہ آئیے حلالہ کرائیے، حلالہ سینٹر کھلا ہے، عارضی طور پہ نکاح کیجئے۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ اس کو بند ہونا چاہیے۔ معاشرے میں اس کے خلاف بڑی مضبوط قسم کی آواز اٹھنی چاہیے، تاکہ یہ بھی غلاظت کے سارے رستے بند ہو جائیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بعد میں فرما بھی دیا، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کروانے والے کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے یہ متع کو حرام قرار دینے کے بعد سارے اصول واضح کر دیے۔ تو بعض لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے گدھے کے گوشت کے حلت کے بھی قائل ہیں، اور ان کے نزدیک متع بھی جائز ہے۔ یہی وہ حیبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات کرتے جا رہے ہیں، تو جعفر بن ابی طالب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ حضرت عظیم الشان صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری اسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب فتوحات ہو چکی تھی اس وقت پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو موسیٰ اشعری نے اپنا سارا واقعہ بتلایا کہ ہمیں یمن میں خبر ملی تھی کہ آپ مبعوث ہو گئے ہیں، ہم کشتیوں پہ بیٹھے ہجرت کی آپ کی طرف آنے کے لیے، طوفان آیا، اس نے ہمیں حبشہ کے ساحل پہ اتار دیا۔ وہاں یہ جعفر بن ابی طالب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا رک جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنے ساتھیوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا ہوا، جب حالات سازگار ہوں گے آپ ہمارے ساتھ چلے جانا۔ تو ہم نے دین ان سے سیکھا ہے، ہم وہاں پہ ان سے دین سیکھتے رہے، تو اب آپ کے ساتھ جب آپ نے عمر بن امیہ ضمری کو بھیجا کہ جعفر کو واپس بھیج دیا جائے، نجاشی کو کہا، تو اب انہوں نے ہمارے لیے کشتی کا انتظام کیا، تو ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی ویلکم کیا، اور تاریخ کو کیا پتا تھا کہ اتنا عظیم الشان صحابی خیبر کے مقام پہ آ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کو گلے سے لگایا اور آگے بڑھ کے استقبال کیا، اور ایک عظیم الشان جملہ ان کی شان میں کہا، اے جعفر، مجھے علم نہیں کہ مجھے خیبر کی خوشی زیادہ ہے کہ آپ کے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ اس طرح آگے بڑھ کے استقبال کیا اور دونوں باہوں کو کھول کے گلے سے لگا لیا جیسے سگے بھائیوں کو ملتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کے بھائی سے بھی اسی طرح کا پیار تھا، حضرت علی سے بھی تھا، ان کے بھائی کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ الفت اور محبت کا جو رشتہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جب خیبر فتح کیا، یہ ضمنی طور پہ اس کے اندر واقعات ہیں، انشاءاللہ اس کو بڑا مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی یہودیوں نے
رسول اللہ سے کہا آپ یہاں پہ لوگ رکھیں گے، یہاں پہ آپ کام کرنے کے لیے مالی رکھیں گے، باغبان رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ بٹے کے اوپر شراکت داری کے اوپر کام کر لیں۔ رسول اللہ نے کیا آدھا پیداوار ہم آپ کو دیتے ہیں، آدھی پیداوار ہماری ہوگی، تو آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ ڈیل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آفر غور و فکر کے بعد قبول کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصے بھی خود بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 100 حصوں کو ایک حصہ قرار دیا، 100 حصے بنائے، اس کو ایک قرار دیا، یعنی بنیادی طور کے اوپر 3600 حصے بنائے اور ان کو 36 قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم اس انداز میں کی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسندی، معاملہ فہمی کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ اپنے کسی ساتھی کو اور صحابی کو بھولتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آدھا 1800 حصے ان 1400 صحابہ میں تقسیم کیے۔ 1800 حصے 1400 میں جو تقسیم کرنے کا سسٹم رسول اللہ نے بنایا، وہ پھر امت میں ایک عرصہ اور آج تک چلتا آ رہا ہے۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کو ایک حصہ دیا، یعنی 1200 صحابہ کو 1200 حصے دیے، اور جو شخصوار 200 گھوڑے والے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو 3 حصے دیے۔ یہ شریعت کا ایک فقہی اصول ہمیشہ سے رسول اللہ نے پھر مرتب کر دیا۔ اس خیبر کے اندر 1800 حصے تقسیم کے 1200 پیدل کو مل گیا، اور جو 600 تھا وہ 200 گھڑ سواروں کے اوپر تقسیم ہو گیا، فی گھڑ سوار 3 حصوں کے اعتبار سے، اور باقی جو 1800 حصے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے عام معاملات کے لیے، ان کی عام سہولیات کے لیے اور ان کے دیگر امور کے لیے مختص کر دیے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جب فتوحات ہو رہی ہیں، جب رسول اللہ کی ان کے ساتھ بھی ڈیل ہوگی، چند علاقے ابھی خیبر کے باقی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے خیبر کو فتح کر کے یہاں سے جانا چاہتے تھے کہ کوئی چیز چھوڑ کے نہ جاؤں۔ تو ابو الحقیق، جس کا واقعہ پہلے سیرت میں آپ کے سامنے رکھا، اس کے 2 بیٹے سردار تھے یہودیوں کے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب شکست بالکل قریب آ چکی ہے، اب ہم آدھے قلعے ہم سے چھن گئے ہیں، باقی تین بڑے قلعے رہ گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کی خوشخبریاں بھی دے چکے ہیں، اور فتوحات کی جو وہ خوشی ہے وہ سیلیبریٹ بھی کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور اموال بھی تقسیم ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور خیبر کے حصے بھی بننا شروع ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا 14ویں دن جب محاصرہ پہنچا کہ ہم رسول اللہ سے بارگیننگ کر لیں، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے۔ اور یہاں پہ ضمنی طور پہ ایک بات ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منجنیق کو پہلی دفعہ استعمال کیا تو خیبر میں استعمال کیا۔ وہ جو قلعے ٹوٹتے نہیں تھے تو رسول اللہ نے جو ان سے منجنیق قبضے میں لی، منجنیق ایسی مشین ہے جس کے آگے ایک پتھر ڈالا جاتا ہے، جو قلعوں کی دیواروں کو جا کے لگتا ہے تو وہ دیواریں کمزور ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خیبر میں منجنیق کو استعمال کیا، اور ان کے قلعوں کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے ان کو کمزور کرنا شروع کیا۔ تو وہ ابو الحقیق کے جو بیٹے تھے، اور حقائق بعض لوگ کہتے ہیں، حقائق کے جو بیٹے تھے وہ آگے اور رسول اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمیں جانے دیجئے، ہم یہ علاقہ چھوڑ جاتے ہیں، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، ہم صلح چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ رسول اللہ غور کرنے لگے، اور اس کا باپ آپ کو پتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت دیا کرتا تھا۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی مذاکرات کی بات آتی، مذاکرات کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا ایک شرط ہے، اگر تو میرے سے سچا معاہدہ کرے گا، کیونکہ تم یہودی ہو، تم ہمیشہ معاہدہ کر کے عہد شکنی کرتے ہو، تم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہو، تم نے بار بار معاہدوں کو توڑا ہے، اگر تو کہتا ہے تو میں تجھے ایک چانس دیتا ہوں، لیکن ایک شرط کے اوپر، تو اپنے ساتھ سارے قافلے لے کے نکل جا، لیکن ہر بندہ اتنا مال اٹھا سکے گا جتنا اس کی کمر کے اوپر آتا ہے، اتنا مال اٹھانے کی بھی میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ یعنی ایک بندے کی کمر 40 کلو اٹھا سکتی ہے، 60 کلو، کوئی طاقتور ہو کتنا، جتنا تم آسانی سے چل سکتے ہو لے کے نکل سکتے ہو میرے سے، ایک بندہ اپنی کمر کے اوپر اتنا بوجھ اٹھائے اور چلے جائے، اور باقی کوئی چیز نہ اٹھانا، ایک بندے سے زیادہ کسی سواری پہ نہیں ڈالنی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا اس اجازت کے علاوہ ایک چادر بھی نہیں چھپانی، خزانہ تو دور کی بات، لیکن وہی بدبخت
وعدہ خلاف کنانہ بن ابی الحقیق نے پورے کا پورا خزانہ جو تھا، وہ پورے کا پورا جو خزانہ تھا وہ چھپا دیا ایک ویرانے میں، اور اب وہ اپنے سارے کے سارے یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ چلو نکلتے ہیں، لیکن رات کو ویرانے میں جاتا ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ رات کو ویرانے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خبر دے دی ان کے جاسوسوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بندہ کوئی مشکوک معاملہ ہے، یہ رات کو ایک ویرانے میں جاتا ہے، ہر روز رات کو جاتا ہے، کبھی کسی ٹائم جاتا ہے کبھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا اور کہا ہاں کوئی چیز چھپا کے آیا ویرانے میں؟ کہا نہیں بالکل نہیں کوئی چیز چھپائی۔ تو وہ جو صحابی جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے گواہی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس کو سپرد کیا کہ اس سے بلواؤ اس نے خزانہ چھپایا کہ نہیں۔ بالآخر اس سے گلوایا گیا تو وہ مان گیا کہ میں نے ایک بہت بیش قیمت خزانہ اس ویرانے میں چھپایا، اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے اس کو یہاں سے لے کے جانا چاہتے تھے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو بھی پھر کل عدم قرار دے دیا، اور ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو یہاں پہ تحت کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔